بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ کچھ احادیث تھی جو ہم نے پڑھی تھی، اور آج بھی احادیث پڑھیں گے، لیکن موضوع تھوڑا سا ان کا ہٹ کر ہے، تو پڑھتے ہیں۔ ان الزہری ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالعشاء فعزن المعزن فابدعوا بالعشاء۔ اس حدیث مبارک کا تعلق نماز عشاء کے ساتھ ہے کہ اگر کھانا حاضر ہو اور نماز عشاء کا ٹائم ہو تو بندہ کیا کرے، نماز پڑھے یا پھر کھانا کھائے۔ اور بندے کو بھوک بھی زیادہ لگی ہوئی ہے، عشاء کا ٹائم وہ ہوتا ہے جس کے اندر بندے کو زیادہ بھوک لگتی ہے، تو کیا کرے بندہ، نماز عشاء پڑھے یا کھانا کھائے۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، زہری سے روایت ہے، زہری حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشاء کے لیے ندا دی جائے، یعنی نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان دی جائے، وَأَذَّنَ الْمُعَذِّنُ، اور مؤذن اذان دے تو کیا کرو، فَابْدَعُوا بِالْعِشَاءِ، تو عشاء، 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 عشاء اور عشاء میں فرق ہے۔ عشاء بولتے ہیں رات کے کھانے کو، اور عشاء بولتے ہیں نماز عشاء کو، صحیح ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فَابْدَعُوا بِالْعِشَاءِ، تو رات کے کھانے کے اندر جلدی کرو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز عشاء پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو وضاحت کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی بھوک زیادہ لگی ہوئی ہو کہ بندہ نماز پڑھے، تو نماز کے اندر اس کا خیال، اس کا دھیان، اس کا فوکس کھانے کی طرف جاتا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے کھانا کھائے پھر نماز سکون سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، عن الحیثم عن جابر بن اسود، ابل اسود بن جابر عن ابی ہے، حیثم سے روایت ہے، وہ جابر بن اسود، یا پھر راوی کو شک ہے کہ اسود بن جابر ہیں یا پھر جابر بن اسود ہیں، ٹھیک ہے، ان سے روایت ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان رجلین صلی الظہر فی بیوتہما علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کا تعلق اس بات سے ہے کہ بندہ جب فرض نماز پڑھ لے، گھر کے اندر فرض نماز پڑھ رہے اور جماعت کے ساتھ اس نے نماز نہ پڑھی ہو، اور اس کے بعد جب مسجد کے اندر آئے اور نماز فرض فرض جماعت چل رہی ہو، تو بندہ کیا کرے، وہ فرض پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے نماز ظہر اپنے گھروں میں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہما یریان ان الناس قد صلوا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، ثم اتی المسجد، پھر وہ مسجد کے اندر آئے، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اور اس وقت جب وہ مسجد کے اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، فقعد ناحیۃ من المسجد، تو وہ دونوں شخص مسجد کے کسی کونے کے اندر بیٹھ گئے، نماز چل رہی تھی کیونکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، تو وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، وہما یریان ان الصلاۃ لا تحل لهما، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ان کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد والی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورآہما ارسل الیہما، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، تو ان دونوں شخصوں کو دیکھا، ورآہما، ان دونوں کو دیکھا، تو ان کی طرف ایک بندے کو بھیجا، ارسل الیہما، ان کی طرف ایک بندے کو بھیجا، فجیء بہما، تو وہ بندہ ان دونوں کو لے کر آیا، فرا یس فرا یسہما، تو ان دونوں کے کندھے، تر تعید مخافتا، تو ان دونوں کے کندھے ہل رہے تھے، جب کوئی بندہ ڈرتا ہے تو اس کی بازو یا پھر اس کی ٹانگیں کیا کرتی ہیں، ہلتی ہیں، تو ان دونوں کی کیا کری تھی، ڈر کی وجہ سے ان دونوں کی کندھے ہل رہے تھے، کہ این یکون فی امرہما شیء، کہ ان کے بارے میں ایک نئی چیز نازل ہوئی ہے، فسألہما، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے سوال کیا، فاخبرا، سرکار نے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے،
تم کونے کے اندر کیوں بیٹھے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فَأَخْبَرَاهُ خبر ہے، تو ان دونوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ بتایا کہ ہم پہلے نماز پڑھ چکے تھے، لہذا ہم نے دوبارہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ فقال، کہ سرکار نے فرمایا، اذا فعلتما ذالک، جب تم اس طرح کر چکو یعنی پہلے نماز پڑھ چکو، فصلیا مع الناس، تم جماعت کی نماز پڑھ لیا کرو، وجعل اولا ہی الفرض، یہ الفرض ہے، اور تم دونوں نے جو پہلی نماز پڑھی ہو تو اس کو تم فرض شمار کر لیا کرو، اور جو دوسری نماز ہے اس کو تم نفل شمار کیا کرو۔ قیل قد روی حاضر حدیث عن جماعت، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری سند بیان کریں کہ یہ حدیث دوسری جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت سے یہ مروی ہے، اور امام اعظم سے بھی مروی ہے۔ وہ حسن سے روایت کرتے ہیں، اور حسن کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ صحیح ہے۔ ان یحییٰ ان سعید ان امرت ان عائشہ قالت کانوا یروحون الی جمعۃ، یہاں سے کچھ احادیث نماز جمعہ کے لیے غسل کرنے کے بارے میں ہیں کہ بندہ جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو نہا کر آئے، اور صاف کپڑے پہن کر آئے، اور پسینہ وغیرہ اس کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قالت کانوا یروحون الی الجمعۃ، لوگ سورج ڈھلنے کے بعد نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، یروحون یعنی آتے تھے، الی الجمعۃ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، بقد عرفوا، اس حال میں کہ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، فتلطخوا بالطین، اور وہ مٹی میں لپٹے ہوئے ہوتے تھے، یعنی ان کی جسم پر پسینہ بھی ہوتا تھا، ان کے جسم پر مٹی بھی ہوتی تھی۔ فقیل لهم، تو ان کو کہا گیا، یعنی حکم ہوا ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ من راح الی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو شخص نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ کان الناس امار عرضهم، اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ اپنی زمینوں کی کھیتی باڑی کرتے تھے، وکانو یروحون، تو جب نماز جمعہ کا وقت ہو جاتا تھا تو کانو یروحون یخالطون العرق والتراب، تو وہ خلط ملط، تو وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے، اور وہ خلط ملط ہو چکے ہوتے، عرق مانے پسینہ، و تراب یعنی مٹی سے، یعنی مٹی بھی ان سے خلط ملط ہوئی ہوتی اور پسینہ بھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اذا حضرتم الجمعۃ فاغتسلوا، تم جب جمعے کے لیے حاضر ہو تو تم غسل کر لیا کرو، یعنی پہلے غسل کیا کرو، اس کے بعد نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو نہا دھو کر اچھا ہو کر آئے، اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں۔ آگے حدیث پاک ہے منصور و محمد بن بشر کلہم، منصور اور محمد بن بشر تمام یہ روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ علی من اتى الجمعۃ، کہ جمعے والے دن غسل کرنا اس شخص پر لازم ہے جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، آسان حدیث بات ہے۔ آگے حدیث پاک کے عطیہ سے روایت وہ حضرت ابن عمر سے کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوتے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعید المنبر یوم الجمعۃ، جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو جلس قبل الخطبۃ جلسۃ خفیۃ، تو خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خفی جلسہ فرماتے ہیں، یعنی جیسے دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، تو اسی طرح اسی چیز کا بیان ہے کہ جب بندہ خطبہ دے تو خطبہ دینے سے پہلے نماز ایک ہوتا ہے جمعے کا خطاب خطبہ، اور دوسرا ہوتا ہے جو پہلے میں دیا جاتا ہے، پہلے دیا جاتا ہے، جب پہلا خطبہ دے دے اس کے بعد کیا جاتا ہے جلسۃ خفیۃ، ایک خفیف مختصر ایک جلسہ کا ہے، مختصر طور پر وہ بیٹھے،
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے، اسی طرح بیٹھا بھی جاتا ہے۔ آگے حدیث پاک حمام سے روایت ہے، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا حدثہ، ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کو کہا کہ ان کو حدیث بیان کیا، ان کو کہا کہ انہ سأل عبداللہ ابن مسعود، کہ اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ان خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن خطبہ کیسے دیتے تھے، کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر دیتے تھے؟ فقال له، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو جواب دیا، اما تقرأ سورۃ الجمعہ، کیا تو سورہ جمعہ نہیں پڑھتا؟ تو اس شخص نے کہا بلا، یعنی میں پڑھتا ہوں، ولیکن لا اعلم، لیکن میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا فقرأ علیہ، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تلاوت فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، جب وہ تجارت کو دیکھیں یا پھر کھیل کو دیکھیں، انفضوا الیہا وترکوا، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وترکوہ، اور اس کو ترک کر دیتے ہیں، قائما، کھڑے ہو کر۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو وہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، بیٹھ کر خطبہ دینا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بدعت کے اندر آتا ہے، بیٹھ کر نماز جمعہ کا خطبہ دینا یہ بدعت ہے۔ آگے حدیث پاک کے احمد بن محمد بن اسماعیل کوفی سے روایت ہے، وہ یعقوب بن یوسف بن زیاد سے روایت کرتے ہیں، وہ ابھی جنادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابراہیم سے، اور ابراہیم سعید بن جبیر سے، اور سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ بھی پڑھتے تھے اور سورہ منافقون بھی پڑھتے رہے نماز جمعہ میں۔ آگے حدیث پاک کے ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ حبیب بن سالم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہ کان یقرأ فی العیدین و یوم الجمعہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ میں اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، وهل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ بھی پڑھتے تھے، دونوں صورتیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں قیس سے روایت، قیس طارق سے روایت کرتے ہیں، طارق ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من لیلۃ جمعۃ الا وینظر اللہ تعالی الی خلقہ ثلاث مرات، سرکار نے فرمایا کسی بھی جمعے کی ایسی رات نہیں گزری مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مخلوق کی طرف 3 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کی رات کو اپنے بندوں کی طرف 3 مرتبہ نگاہ رحمت، نگاہ شفقت فرماتا ہے۔ آگے حدیث پاک کے حسن سے روایت ہے، وہ حسن سے روایت کرتے ہیں، اور حسن امام حسن بصری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات یوم الجمعہ وقی من عذاب القبر، جو شخص جمعے والے دن وفات کر جائے تو اس کو اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یہ معنی اٹھا لیا جاتا ہے اس سے قبر کا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو جی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔ جی آ گئی سے چلو ٹھیک ہے، پھر یاد کیجیے گا انشاءاللہ تعالی کل سنائیں۔